آج کی مرزا کیس کے مرزا ملعون قذاب کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ دیتا چلوں آپ کو۔ آج مرزے کے حوالے سے ہمارے دو کیس عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن تھی اور دوسری راولپنڈی میں اسپیشل جج سینٹر کے پاس مرزے کی درخواست ضمانت کی سماعت تھی۔ پہلے میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بتا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر اسلم خاکی نامی ایک شخص ہے، پیشے کے حساب سے وہ وکیل ہے۔ اس نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے مرزا جہنوی کو گستاخ رسول اور قرآن کریم میں تعریف کرنے والا قرار دیا تھا۔ اب یہ ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب بھی ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، ان کی ایک بک شاید پبلش بھی ہو چکی ہے، وہ بھی ایک کنٹروورشل بک ہے، وہ بھی جب آئے گی سامنے ریکارڈ پہ تو پھر اس پہ بھی اپنی رائے دیں گے۔ آج اس پیشی میں مرزا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مرزا صاحب بے گناہ کیس میں ملوث کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس نے جو پوائنٹ ریز کیا اس نے کہا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ورڈکٹ آئی ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے اوپینین آئی ہے یا فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے مرزے کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ آگے سے آنریبل جج صاحب نے اسے کہا کہ یہاں پہ میں مرزا کا کیس نہیں سن رہا، میں یہاں پہ سن رہا ہوں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، جہاں پہ جو پٹیشنر ہے اس کا کلیم ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ ایک میری پٹیشن ہے، اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو میں نے اسی لیے فریق بنایا ہے کہ یہاں پہ پبلک انٹرسٹ انوالو ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے وکیل بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام کوئی نہیں کیا، کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا۔ انہوں نے جو ان کی ریسپانسبلٹی تھی یا اوبلیگیشن تھی آرٹیکل 228 سے 230 تک، انہوں نے وہ اپنی اوبلیگیشن ڈسچارج کی۔ بے شک ان کے پاس ان کے وکیل نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ریفرنس آیا تھا جو NCC ہے، یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، FIA کی سبسڈری ادارہ ہے، انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا، اور جس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی رائے دی۔ بے شک ہماری طرف سے پراکسی کونسل پیش ہوا، کیونکہ دو جگہوں پہ بیک وقت پیش ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں راولپنڈی کچہری میں پیش ہوا، وہاں پہ ہم نے ایک پراکسی کونسل کو پیش کیا، دوسرے ہمارے ایک کولیگ ہیں ان کو پیش کیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دوسری عدالت میں، پنڈی کی عدالت میں، چونکہ بیل کا میٹر ہے، وہاں پہ وکیل صاحب مصروف ہیں، آج پیش نہیں ہو سکتے، جس پر جج صاحب نے ہمارے آرگومنٹس کے لیے اور فردر آرگومنٹس کے لیے کیس کو ایڈجرن کر دیا 4 دسمبر کے لیے۔ بے شک اب پنڈی میں مرزے کی آج درخواست ضمانت تھی۔ صبح ان کی وکلاء کی طرف سے، مرزے کی وکلاء کی طرف سے ایک منشی صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ 11 بجے کا ٹائم دے دیں اور 11 بجے ہم عدالت میں پیش ہوں گے اور آج آرگومنٹ کریں گے۔ ہم انتظار کرتے رہے، 11:30 بجے دوبارہ جج صاحب نے کال کی، ہم نے بتایا کہ جناب وہ ابھی تک نہیں آئے۔ عدالت نے ان کی حاضری مار کر کے کیس کو ایڈجرن کر دیا۔ اب مزید 2 دن کے بعد اس کے بیل پہ آرگومنٹ۔ بس یہی بتانا تھا، اپڈیٹ کرنا تھا آپ کو۔ انشاءاللہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ۔ جی ناظرین کرام اور سامعین محترم، محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں اور کان لگا کر انماک سے سننے والوں، آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے میں نے 2 ولاگز رکھے ہیں، اور اب آنریبل ناصر منہاس صاحب کی میں نے ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ آنریبل ناصر منہاس صاحب آج کے پورے دن کی ڈیولپمنٹس انہوں نے بتائی ہیں، اور آج جو بھی ہوا کورس میں انہوں نے وہ بھی بتایا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی انہوں نے حقائق بتائے، اور انہوں نے انجینئر صاحب کی ضمانت کے حوالے سے بھی حقائق بتائے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ آنریبل ناصر منہاس صاحب نے یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم آج چونکہ ضمانت کی سماعت کے لیے نہیں پہنچی، 11 بجے کا وقت تھا، انہوں نے 11:30 بجے کا کہہ دیا، 11:30 بجے بھی وہ نہیں آئے، تو معزز جج صاحب نے ان کی غیر حاضری مارک کر دی ہے۔ لیکن ہم نے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہڑتال کی وجہ سے، اسٹرائک کی وجہ سے اس کیس کو جو آج سماعت کے لیے مقرر ہے اس کو 14 تاریخ پر منتقل کیا گیا ہے، چونکہ ہڑتال ہے، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی دلسوز واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد کچہری میں
اسی کی وجہ سے ہڑتال رکھ دی گئی ہے اور آنریبل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آج جو کیس لگا ہوا ہے اس کو 14 تاریخ کو سنا جائے گا انجینئر صاحب کی ضمانت کے حوالے سے جو سماعت مقرر تھی۔ اب یہ کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ میں نے اب کوشش کی ہے مختلف اپنے ذرائع سے رابطہ کرنے کی۔ میں نے یہ بھی پوچھا ان کی لیگل ٹیم سے جو انجینئر صاحب کی ہے کہ بھئی آپ مجھے بتائیے کیا آپ غیر حاضر تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو وہیں پہ موجود تھے، ہم کورٹ میں موجود تھے، لیکن چونکہ اسٹرائک کی وجہ سے جو آپ نوٹس چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام پنجاب بار کونسل کا، اسٹرائک کی وجہ سے اس کیس کو 14 تاریخ پر لے جایا گیا ہے، لیکن ناظم منہاس صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ غیر حاضر تھے۔ تو یہ یعنی کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ میرا کام ہے آپ تک حقائق پہنچانا بطور صحافی۔ میں غیر جانبدار ہو کر آپ کی خدمت میں حقائق رکھتا ہوں۔ میں حافظ طاہر ایوبی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ناصر منہاس صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں کہ ایک پارٹی کا کہنا یہ ہے جو کہ آپ کی خدمت میں نے رکھا، ایک پارٹی کا کہنا یہ ہے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کو لیڈ کرنے والے حافظ طاہر ایوبی صاحب نے فرمایا ہے کہ بھائی ہم کورٹ میں موجود تھے، لیکن اسٹرائک کی وجہ سے کیونکہ نوٹس چلتا ہوا آپ نے دیکھا، اب بھی دیکھ رہے ہیں، اسٹرائک کی وجہ سے اس کیس کو 14 تاریخ یعنی 2 دن بعد پر التوا کا شکار کر دیا گیا ہے، یعنی 2 دن کے بعد اس کی سماعت ہوگی 14 تاریخ کو۔ لیکن ناظم منہاس صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی 14 تاریخ کو تو کیس کی سماعت اب ہوگی، دوبارہ کیس 14 تاریخ کو ہی لگا ہوا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم، مرزا صاحب کی لیگل ٹیم عدالت میں پہنچی نہیں اور ان کی غیر حاضری مارک کر دی گئی۔ حقائق ہم نے آپ کی خدمت میں رکھ دیے ہیں، اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کون کہاں سچا ہے، کون کہاں پر ذرا سی دروغگوئی سے کام لے رہا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، چونکہ آپ سامعین ہیں، آپ ناظرین ہیں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے حقائق آپ کی خدمت میں رکھ دیے، اب سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ حقائق کیا ہے، آپ ٹٹولیے، آپ جانیے۔ ہمارا کام جتنا تھا ہم نے اتنا کیا اور آپ کی خدمت میں آج کے دن کا آخری اور تیسرا ولاگ رکھا۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور پرسوں تو 14 تاریخ ہے، اور 14 تاریخ بھی جمعۃ المبارک کے دن ہے، اور تاریخ بھی 14 ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم، فضل، رحم اور عدل کے معاملات بھی فرماتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، بہترین منصف ہے، بہترین عدل فرمانے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس ویلاگ کو پیش کرنے کے دوران بھی کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو ہم سے جانے انجانے میں تو ہم کو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کے ضرور بھی توبہ کے طلبگار ہیں اور آپ سے بھی معافی کے خواہشگر ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا، تاکہ آپ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھ کو بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ قبر والوں کو مخاطب کریں گے، اللہ تعالی ہمارا سلام ان تک پہنچا دے گا، نہ ہمارا سلام وہ سنتے ہیں اور نہ ان کا جواب ہم سنتے ہیں۔ پہلے والا حصہ تو چلے کوئی آبزرو نہیں کر سکتا، دوسرا تو ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ مجھے تو آج تک کبھی کسی قبر سے جواباً کوئی بات باہر سنائی نہیں دی، اگر آپ کو سنائی دی ہے تو بتا سکتے ہیں۔ یہ کہیں گے نہیں یہ برزخی معاملہ ہے، بھائی اس کا باہر نکلنا اگر برزخی ہے تو ہمارا بھی وہاں جانا برزخی ہے۔ لو سامو، کیوں آپ اس طرح کی چیزیں منسوب کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں باپا جانی کے لیے سلام نبی اسلام نے بھجوایا تھا تو وہ مرید بھول گیا، اور گھر آیا تو وہ مدینہ شریف کی اذان چل رہی تھی تو ٹی وی کے اندر سے آواز آئی کہ الیاس قادری کو ابھی تک تم نے سلام نہیں میرا پہنچایا۔ اندازہ کریں، ہاں یہ دعوت اسلامی کی بارے لکھا ہوا ہے، ہاں یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی میں کہانیاں سنا رہا ہوں، یہ اوریجنل کہانیاں جو بابا جانی کے ماننے والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہیں ان کی زندگی میں، اور ان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ ان چیزوں کا انکار کریں۔ کہتے ہیں جی آپ بخاری مسلم کی احادیث کو نہیں مانتے جن میں سماع موتا کا عقیدہ ہے کہ مردے سن سکتے ہیں؟ بالکل ہم مانتے ہیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، بس اتنا رپورٹ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ جانے والوں نے اس سے کوئی باتیں کرنا شروع کرنا ہے اور کہنا ہے کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ صرف اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے، اور نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھارس بنداتا ہے کہ دیکھو تم اپنے اعمال ساتھ لے کے آئے ہو، انہوں نے تو چلے جانا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر کے سوالات میں استقامت ملتی ہے۔ کہتے نہیں وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے جب غزوہ بدر کے موقع پر 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینکوا دیا ان کی لاشوں کو، اور پھر آپ نے تیسرے دن ان کی لاشوں سے خطاب کیا کہ جو
ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یوم الفرقان بنائے گا، دیکھو اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. تمہارے رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ نبی کا انکار کرنے کے اوپر جہنم ملے گی، تو کیا تم اپنے اس وعدے کو پا چکے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایسے جسم ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے بہتر نہیں سن رہے ہو، یعنی یہ سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مردے